پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر آپ کے خیال میں کیسا ریاکشن آئے گا؟ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی سیٹیں زیادہ لے. وہ ایکٹیویٹی، وہ جو طبقہ ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ کے چلتا ہے. عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں. بالکل، عمران خان چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جائے ملک، اور ان کے ایک خواب سا چل رہا ہے کہ کولمبو والا سین بنے گا. آج انہوں نے ایک اور بات کی کہ خدا نہ خواستہ وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سری لنکا اور مصر کو وہ آپ اپنا فوج کا بجٹ کم کریں، اور خدا نہ خواستہ پاکستان. بھائی جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو ہماری فوج بھی ہماری اپنی. اگلے 5 سال آپ پروٹیسٹ ہی کر رہے ہیں. وہ تو خیر ان کی عادت ہے، اس وقت وہ پاپولر ہیں. السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو ڈسکلوجر دی انٹولڈ اسٹوری. ہم جو بات کر رہے تھے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی توصیف صاحب، ہم لوگ فواد چودھری صاحب کی بات کر کے ہٹے ہیں اور اب ہم چلتے ہیں باقی جو پولیٹیکل سیناریو لینڈسکیپ اس وقت بن رہا ہے اس کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کی سچویشن کیسی دیکھ رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں ان الیکشنز کے بیچ میں، چاہے وہ بائی الیکشنز ہیں، چاہے وہ کے پی کے اور پنجاب کے جنرل الیکشنز ہیں. دیکھیں، پی ٹی آئی پنجاب جو ہے نا، یہ ریئل بیٹل گراؤنڈ ہے. جو بھی جس نے بھی اقتدار میں آنا ہے وہ پنجاب سے جیتے گا تو باقی جگہوں سے جیتے گا یا اقتدار میں آ سکتے. ہم پیپلز پارٹی سے شروع کرتے ہیں. پیپلز پارٹی ایک بڑا ہی اچھے طریقے سے ان 5 سالوں میں پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو، اپنی جو ان کی ہوم کانسٹیچوئنسی ہے سندھ، اس کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو سیف رکھا. سندھ ان کے پاس محفوظ ہے. تو لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں اس کا امپیکٹ بھی نظر آیا. ایون اتنی مہنگائی وہ گورنمنٹ اور اس کے، لیکن ان کا ان سے بیک لیش نہیں آیا. تو انہیں وہاں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہاں سے چیلنج بھی نہیں آ رہا. انٹیریئر سندھ میں بھی چیلنج نہیں آ رہا، اور جو کراچی میں جو سیٹس ایم کیو ایم جیتتی تھی یا پی ٹی آئی کو جتوائی گئی تھی یا حیدرآباد تھا، زور جتوائی گئی پہ ہے. ہاں جی، زور جتوائی گئی پہ ہے. ایون لیاری والی سیٹ بھی جس طرح جتوائی گئی وہ بھی ایک ہسٹری ہے. مطلب کہ اس میں تو عزیر بلوچ سے بھی کام لے لیا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو ایم کیو ایم اکٹھی ہوتی پھر رہی ہے نا، 2-3 وہ گروپ اکٹھے ہوئے ہیں، یہ 0 + 0 = 0. الطاف فیکٹر جو ہے آج بھی کراچی میں سب سے اہم فیکٹر ہے. اگر جو بھی اردو اسپیکنگ کمیونٹی، تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکا. تو اگر الطاف حسین بائیکاٹ پہ ہیں تو سیٹیں 15-20 ہزار ووٹوں پہ ہی ہارے میں، جو کہ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے مسلسل 15-20 ہزار ووٹوں پہ ہو رہا ہے. وہ ایم کیو ایم کے کلیم کے مطابق 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے. تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو جو ان کا، وہ میرا نہیں خیال کہ وہ ایم این اے ایم پی اے جو ہے پبلک کی پوری نمائندگی کرتے ہیں. جماعت اسلامی خان صاحب بھی جو الیکشن لڑے اس میں بھی، میں آپ کو لوکل باڈیز میں مزے کی بات بتاؤں، جماعت اسلامی انفیکٹ ایم کیو ایم کے جو گڑھ حلقے ہیں وہاں سے جماعت اسلامی جیتی. پیپلز پارٹی اپنی پرانی جو ان کی کانسٹیچوئنسی بنتی ہے جہاں پر ان کا ووٹ بینک ہے، پیپلز پارٹی نے وہاں سے اپنی سیٹیں نکالی. تو جماعت اسلامی انفیکٹ ریپلیس کر رہی ہے وہاں پر، سو کالڈ ریپلیسمنٹ ہے ایم کیو ایم کی، یا تھوڑی بہت ہی پیپلز پارٹی کی سیٹیں لی ہوں گی. وہ تو ظاہر ہے پیپلز پارٹی نے، سوری پی ٹی آئی کی سیٹیں لی، پی ٹی آئی کی سیٹیں لی. تو وہ پی ٹی آئی نے وہ سیٹیں چھینی تھیں ایم کیو ایم سے ارینجمنٹ کے ذریعے، ناٹ تھرو الیکشنز. میں انہیں الیکشن نہیں مانتا، اسپیشلی کراچی میں کہ الطاف حسین بائیکاٹ کر گئے تو پھر 20-25 ہزار کے ایم این اے بن گئے، اور وہ کوئی ماڈل ہے جس کو پتا بھی نہیں تھا کہ الیکشن لڑنا ہے، دوبارہ شاید کانسٹیچوئنسی میں ہی نہیں آیا. کیا نام ہے ان کا، عباس کیا ہے وہ، اس طرح کے لوگوں کا وہ وہاں جمگٹا بن گیا، فیصل واڈا آ گئے، فلانا آ گیا. تو وہ جتنے بھی تھے بلو آئیڈ کڈز تھے. وہ آپ کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، آپ نے کہا کہ پنجاب جیتیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ آئے گی. پی ٹی آئی کے کیس میں تو کراچی جیتے تو فیڈرل گورنمنٹ آئے گی. اب وہ جماعت اسلامی جو کلیم کر رہی ہے نا پاپولیرٹی کا، وہ بھی ایسا کوئی نہیں ہے. وہ جو جماعت اسلامی کا ایک ووٹ بینک تھا، وہ انہوں نے 1000 1500 2000 2500 ووٹ لے کے تو وہ چیئرمین یونین کونسل بن گئے. تو وہ جو ہے پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو سیف رکھا ہوا، ان کو چیلنج نہیں ہے.
جو ہمیں ماننے والی بات ہے کہ انہیں نہ پی ٹی آئی نہ نون لیگ یا کسی اور پارٹی کا. سندھ اور کراچی میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انٹیریئر سندھ میں اگر کوئی چیلنج پیپلز پارٹی کو آیا کچھ علاقوں میں تو وہ جے یو آئی فضل الرحمان سے آئے گا. ایون لاڑکانہ میں آپ کو بتاؤں کہ جے یو آئی فضل الرحمان کا ووٹ بینک ہے, وہ ایک سیٹ انہوں نے ہرا بھی دی تھی ایم پی اچھا پیپلز پارٹی کو. تو اگر سکھر میں لاڑکانہ میں کوئی چیلنج آیا تو وہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کا پیپلز پارٹی کو آئے گا, اور جی ڈی اے وغیرہ ڈسمینٹل کر گئے ہیں آصف زرداری صاحب. کافی عرصے بعد میں سندھ کے لیول تک میں ضرور سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب نے اسمارٹلی, زرداری صاحب نے بلوچستان کے اندر بھی کافی ایکٹیویٹی ابھی دکھائی لیٹلی. وہ ایکٹیویٹی, وہ جو طبقہ ہے وہ ہوا کا رخ دیکھ کے چلتا ہے, وہ ایکٹیویٹی ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی اس طرح کی پارٹی نہیں تھی, لیکن اب اگر وہ اس لائن پہ چل پڑی ہے تو آپ اس کو یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی اس حساب سے جیسے اب پارٹیز فیصلے کرتی ہیں تو اس حساب سے تو آپ کامیابی کہہ سکتے ہیں. پیپلز پارٹی بہرحال ایک عوامی پارٹی. تو پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر آپ کے خیال میں کیسا ریاکشن آئے گا پیپلز پارٹی کے لیے؟ پیپلز پارٹی کا میں جو دیکھ رہا ہوں کہ جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی سیٹیں زیادہ لے گی. آپ پیپلز پارٹی نے ایک مخدوم احمد محمود کی جو ذاتی سیٹ ہے, ان کے بیٹے میرے خیال وہاں سے جیتے ہیں, اور اس کے بعد کچھ منسٹر بھی ہیں, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی نے 6-7 سیٹس جو لی ہیں وہ ساؤتھ پنجاب سے لی ہیں. راجہ پرویز اشرف صاحب کی سیٹ ہے پنجاب سے, صرف سینٹرل پنجاب سے راجہ پرویز اشرف صاحب کی, اور باقی جو سیٹس ہیں وہ انہوں نے بینک سے لی. لیکن اس میں بھی پھر ایک دلچسپ بات ہے کہ پیپلز پارٹی اگر وہاں سے اس سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکی تو سیکنڈ نمبر پہ ضرور رہی ہے بعض حلقوں. ہاں ٹھیک ہے. تو اب جو جب عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نکالا گیا تو اس کے بعد ایک سچویشن اور بھی کریٹ ہوئی ہے کہ بعض لوگوں نے پیپلز پارٹی کا جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ ہمیں پیپلز پارٹی کا ٹکٹ چاہیے. پیپلز پارٹی کا وہاں پر ووٹ بینک موجود ہے. جیسے ضلع رحیم یار خان کی ایک سیٹ ہے لیاقت پور کی, تو ان کے جو ایم این اے ہیں سید مبین عالم, تو ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی انہیں ٹکٹ دے, نون لیگ کا وہ ٹکٹ نہیں چاہتے, اور ان کے مقابلے میں نون لیگ کا کینڈیڈیٹ کھڑا نہ ہو. تو جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا تھا وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے تو وہ نون میں جا سکتے تھے, تو وہ پھر ناراض ہو کے پی ٹی آئی میں چلے گئے. تو وہ اس طرح کا, لہذا میرا خیال ہے کہ ساؤتھ میں پیپلز پارٹی استفا فیصل صالح حیات والی سیٹ میں بھی, لودھرا میں بھی, اور مظفر گڑھ میں, مظفر گڑھ سے ہنا ربانی خان کے بھائی بھی ایم این اے ہیں, اور اس کے علاوہ نوابزادہ صاحب بھی جو نوابزادہ نصر اللہ خان کے بیٹے ہیں وہ بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی ساؤتھ میں سے حصہ لے گی جیسے جیسے پی ٹی آئی پہ پریشر بڑھا اور یہ الیکٹیبلز ادھر ادھر ہلنا شروع ہوئے, جو کہ ابھی ہوں گے ڈفرنٹ ریزنز کی بیس پہ, تو پھر جو ہے پیپلز پارٹی اپنا شیئر واپس لے گی. اور اس میں پیپلز پارٹی, لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کوئی بہت بڑا اپنا شیئر لینے جا رہی. ٹھیک. اور کے پی کے اندر بھی سملر سچویشن ہوگی. اور مجھے لگتا ہے کہ پی کے میں ہزارہ کا جو علاقہ نکال کے جو پشتون بیلٹ ہے اس میں جے یو آئی ایف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں آئے گی, اور وہاں پر باقی لوگ بعض سیٹوں پہ وڈرا کریں. اچھا, پیپلز پارٹی کی بات کو اگر ہم ایک منٹ میں ریپ اپ کر دیں, جو اس سے پہلے الیکشنز ہوئے, جو 2 میجر جنرل الیکشنز ہوئے, وہ جی بی تھا اور کشمیر تھا, جس کو اگر ہم ریویو کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے امپیکٹ جو کہ پیپلز پارٹی نے کریٹ کیا. جیسے میرا اپنی فیلنگ یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو سیٹلرز کی سیٹیں ہیں پاکستان کے اندر, اس کی وجہ سے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی ہے, لیکن اگر کشمیری جو کشمیر کا رہنے والا ہے اس نے جو ووٹ ڈالا وہ تو پیپلز پارٹی کو ڈالا. جی بالکل. اور تمام تر سخت حالات میں پیپلز پارٹی نے کشمیر میں گین کیا. کہ سیٹلرز کی سیٹیں تو ہر اقتدار والی پارٹی کی دھاندلی کی سیٹیں ہوتی ہیں, وہ مطلب جو ریگنگ وہاں ہوتی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پیپلز پارٹی نے کشمیر اور جی بی میں بہت ہائیبریڈ رجیم چلتے ہوئے بہت کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی, اور اس میں کامیابی بھی ہوئی.
بالکل ٹھیک. سو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ اس طرف بھی اب اگلے الیکشنز میں آپ کو وہ والا امپیکٹ نظر آئے گا. ساؤتھ میں بھی آپ کو نظر آئے گا اور لوکل گورنمنٹ میں بھی نظر آئے گا. اب اگر ہم آگے چلیں جو کہ دو مین پارٹیز جو کہ مین اسٹیک ہولڈرز جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ بھی اس وقت نون لیگ اور پی ٹی آئی ہے. دونوں کے سٹیکس اس وقت بہت ہائی ہیں, دونوں کا پروپیگنڈا کے ایشوز فرق ہیں. نون لیگ کو ہٹ کرے گا اکانومی, جی بالکل اکانومی, اور پی ٹی آئی کو شاید پی ٹی آئی خود ہی ہٹ کرتی جائے گی. لیکن آپ کا کیا اوپینین ہے کہ کیا ہوگا ان دونوں پی ٹی آئی کو لے لیں. دیکھیں پی ٹی آئی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بھی عمران خان کوئی جھوٹ, جیسے آج بھی کہا انہوں نے کہا کہ بھی مجھے گورنمنٹ کو نہ نکالتے تو آج معیشت کا یہ حال نہ ہوتا. اور بھی وہ جو اب سے آئے ہیں انہوں نے آپ کو نکالا نہیں ہے, وہ آپ خود گئے ہیں. نہیں, وہ آئینی طور پر انہوں نے آپ کو فارغ کیا. اچھا, آئینی طور پر آ کر انہوں نے ایسا کیا کر دیا کہ وہ جو اکانومی میں ہمارے اربوں ڈالر پڑے تھے تو وہ کوئی انہوں نے غائب کر دیے ہیں, کھا گئے ہیں. وہ کدھر گئے ہیں؟ بھائی آپ کی جو پالیسیز ہیں, آپ نے اس ملک کو اپنے اقتدار کے لیے داؤ پر لگایا, وہ خالی آئے, وہ خالی ہاتھ بیٹھے ہیں. اب جب ان کے تو آپ نے اس دن کے پروگرام میں بھی بات کہی تھی کہ عمران خان پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا چاہتے ہیں. بالکل, عمران خان چاہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو جائے ملک, اور ان کے ایک خواب سا چل رہا ہے کہ کولمبو والا سین بنے گا. آج انہوں نے ایک اور بات کی کہ خدا نہ خواستہ وہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ سری لنکا اور مصر کو کہ جی وہ آپ اپنا فوج کا بجٹ کم کریں, اور خدا نہ خواستہ پاکستان. بھائی جب لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو ہماری فوج بھی ہماری اپنی ہے, بالکل, تو وہ بھی اپنا حصہ ضرور کم کریں گے. ہم نے یہ اس عوام کو ہی, اس عوام سے ہی ملک ہے, یہ ملک ہے تو یہ فوج ہے, تو وہ ضرور اگر انہیں کم بھی کرنا پڑا تو وہ بھی قربانی دیں گے. یہ سارا جو چیزیں ہیں یہ عمران خان ایک ٹرموائل پیدا کرنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ان کا جو مہنگائی کا امپیکٹ آیا پبلک پہ اور عمران خان کے پروپیگنڈا کا, تو ہم ویسے لیتے امریکہ سے ہیں. جب بھی امریکہ ہمارے پیسے بند کرتا ہے تو ہماری اکانومی کا یہی حال ہوتا ہے. تو ویسے ہم سب اینٹی امریکہ, تو جیسے عمران خان ہے کہ امریکہ ساری عمر ویسٹ میں گزاری, امریکہ کے ساتھ تو ان کے خصوصی ریلیشن ہے, تو لیکن ہم اینٹی, میرے سے زیادہ ویسٹ کو کون سمجھتا ہے؟ نہ ان سے زیادہ تو خیر کوئی بھی کسی چیز کو نہیں سمجھتا. تو وہ ان کا وہ مسالہ جو ہے ان کا چورن وہ بک رہا ہے. تو وہ ایک انہوں نے اور نیریٹو بنایا کہ ہم 2/3 اکثریت, اور ابھی آپ کچھ دنوں میں سنیں گے نہیں ہم 2/3 نہیں, ہم تو 3/3 لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا یہ ہم نے سن لیا بائی تو سن لیا. وہ جب یہ ایم پی اے کے الیکشنز ہوئے تھے ڈی سیٹڈ لوگوں کی 20 سیٹوں کے اوپر, تو اس میں سے جو کہ ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ سیٹیں پی ٹی آئی لے گئی تھی, لیکن جتنی بھی لے گئی تھی اس کے بعد انہوں نے یہی کہا تھا الیکشن کمیشن نے ریگنگ کرا دی ہے اور ہم نے تو ساری کی ساری لے کے جانی تھی. دیکھیں وہ اس وقت نون لیگ نے ٹیبل پہ بنایا ہوا تھا کہ جی ہم 15 تو لے ہی جائیں گے, تو نون لیگ اس میں مار کھا گئی اپنے اندازوں میں. میں تو ان کی بات کر رہی ہوں. ریئلٹی ماننی چاہیے, اس وقت عمران خان پاپولر ہے, لیکن ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ جی وہ 2/3 اکثریت حاصل کر لیں گے. خان صاحب آپ کو لگ پتہ جائے گا, اور صرف پنجاب سے آپ 2/3 اکثریت, جب یہ جنوبی پنجاب ہلنے لگا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا, اور اس کے بعد اگلے 5 سال آپ پروٹیسٹ ہی کر رہے ہیں. وہ تو خیر ان کی عادت ہے, لیکن اس وقت وہ پاپولر ہیں. اور اس میں اب اگر ہم شفٹ کریں مسلم لیگ نون کی طرف, تو ان کی نالائکیاں, ان کی بیوقوفیاں جو ہیں, انہوں نے عمران خان کو بہت ہیلپ کیا. وہ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنا پروپیگنڈا, اپنا چورن بیچنے میں کامیاب رہے ہیں. اب دیکھیں 2 طبقے ہیں, ایک تو وہ جو خلاف ہو گیا جس کو روٹی پوری نہیں مل رہی تو وہ حکومت کو گالی دے. اب لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا, نہ یہ گورنمنٹ بتا سکی کہ بھائی آٹے کی قیمت کنٹرول کرنا صوبائی حکومتوں کا کام, لیکن اس کے باوجود وہ گالی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو پڑتی ہے. جبکہ گندم میں فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں, کوئی ہاتھ نہیں, یہ سب صوبائی ہے. پرویز الہی صاحب کا یہ کمال تھا اس وقت, اور اس سے پہلے بزدار صاحب کا کمال تھا. گندم پچھلے 3 سالوں میں ہی گڑبڑ ہوتی رہی ہے, اور وہ بڑھتی رہی ہے گڑبڑ ان کی مس مینجمنٹ. لیکن ہمارے لوگ وہ 2 طبقے بن گئے نا,
وہ ایک طبقہ ہے جو نفرت کرنے لگ گیا جو کہ نون لیگ کا ووٹر تھا. 8-10 مہینے پہلے نون لیگ کسی کو الیکشن نہیں جیتنے دے رہی ہے. تو وہ مہنگائی کا افیکٹ ہوا تو انہوں نے کہا یہ بالکل یہ غلط لوگ ہیں, یہ واقعی عمران خان ٹھیک کہتا ہے. تو وہ دیکھیں ہمارے ملک میں 25 سے 30% ہوائی ووٹر ہوتا ہے جو وہی ڈیفائن کرتا ہے, وہی الیکشن ڈیفائن کرتا ہے. اور دوسرا نون لیگ سے ہمدردی رکھنے والا وہ ووٹر بھی ہے جب انہیں یہ کہا جائے کہ بھائی صاحب ملکی حالات ایسے ہیں, یہ مہنگائی ہو گئی, یہ فلانا ہو گیا, انفلیشن بڑھ گیا ہے, تو ڈالر اوپر چلا گیا, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت کیا تھی جی پھر پارٹی کو اقتدار لینے کی, آپ کو کیا موت پڑی ہوئی تھی, ٹائم تو گزر گیا تھا, جیسا بھی برا بھلا تو آپ نے گزر تو گئے تھے. تو وہ اس نفرت کا نشانہ نون لیگ بن رہی ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نفرت کا نشانہ نہ پیپلز پارٹی بن رہی ہے جبکہ وہ کولیشن میں ہے, نہ JUIF بن رہی ہے, نہ ANP بن رہی ہے, وہ نون لیگ بن رہی ہے کیونکہ پنجاب بیٹل گراؤنڈ ہے اور نون لیگ اس وقت ریسیونگ اینڈ پہ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ بے وقوفیوں کا ایک اجتماع بنا ہوا ہے نون لیگ کی طرف. ایک تو وہ اپنا نیریٹو نہیں بیچ پا رہے, وہ لوگوں کو نہیں سمجھا پا رہے, لیڈرشپ کی نان اویلیبلٹی بھی اس میں ایک ایلیمنٹ ہے. ہاں جی, میرا نہیں خیال کہ بھی اتنے باقی یہ سارے ادھر موجود ہی ہیں, ان کی سوشل میڈیا ٹیم بڑی کمزور ہے اور جھوٹ کے سامنے جو بھی بولا جا رہا ہے اس کا وہ سچ سے بھی جواب نہیں دے پا رہے. وہ سچ بھی پورا نہیں بول پا رہے, پروپیگنڈا تو دور کی بات, سچ نہیں پیش کر پا رہے اور جھوٹ بک رہا ہے ایسے. اور اس وجہ سے نون لیگ کے ضرور حالات خراب ہوئے ہیں اور اچانک ہوئے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی. اب مریم نواز آ رہی ہیں, اور مریم نواز کی واپسی ایسے ہی ہے جیسے یعنی کہ وہ کوئی جلا وطنی کاٹ کے واپس آ رہی ہیں. میرا نہیں خیال کہ بھی مریم نواز, وہ کہتے ہیں قریدتے ہو اب جو خاک جستجو کیا ہے, مریم نواز ابھی گئی تھی واپس, ٹھیک ہے ہر پولیٹیکل پارٹی یوز کرتی ہے, لیکن اب مریم نواز پبلک کو آ کے کیا میسج دے؟ آپ نے اپنا نیریٹو بیچا نہیں ہے, آپ نے انہیں بتا نہیں سکے کہ یہ مشکلات آئی کیوں ہیں. جس کو 300 روپے لیٹر پیٹرول لینا پڑے گا یا ڈیزل لینا پڑے گا, جو کہ آئندہ دنوں میں نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. سونا آج 2 لاکھ سے اوپر ہے. جی ہاں, سونا 2 لاکھ سے اوپر ہے, اور آپ کا ایگریکلچر اور ٹرانسپورٹ وہ ٹوٹل ڈیزل پہ ہے, تو آپ دیکھیں قیمتیں کہاں جائیں گی. تو اس کو روکنے کے لیے, اس کو بتانے کے لیے کہ یہ مشکلات کیوں ہیں اور عوام کو یہ کیوں فیس کرنی پڑی, یا یہ بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم انشاءاللہ آپ کو واپس لائیں گے, اس معیشت کو واپس لائیں گے, تو نون لیگ نے اس پہ کوئی کام نہیں کیا. اور میں بالکل یہ ویلڈ آرگیومنٹ ہے کہ آپ نے کیوں گورنمنٹ لی, جس نے یہ سب کچھ کیا تھا اس کو فیس کیوں نہیں کرنے دیا. آپ کو کیا مسئلہ تھا؟ وہ جی آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل کہ جی وہ فلانا آرمی چیف لگا دیتے تو پھر جی بڑے مسائل ہو جاتے, وہ فلانا بھی پھر لگا دیتے تو تب بھی وہ عمران خان وہ سب کچھ فیس نہ کر پاتے. اب دیکھیں نون لیگ کے لیے ایک اور مسئلہ ہے. عمران خان, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیا کہ عمران خان کی باہر کی دنیا میں ریپیوٹ پاکستان کے حوالے سے ایز پاکستانی پرائم منسٹر انتہائی خراب. Nobody wants to communicate. وہ ان سے کمیونیکیٹ نہیں. آپ ان کی ہسٹری دیکھیں کہ بھی انگلینڈ وہ جا رہے تھے تو کچھ چلا آ گیا تو انہوں نے 11th آور پہ اپنا انگلینڈ کا دورہ کینسل کر دیا. انہیں چائنا جن کا جہاز مانگ کے گئے ایک برادر ملک کا, ان کے جس برادر ملک کے وہ ولی عہد نے اپنا جہاز, ذاتی جہاز, اب دیکھیں عزت کیا کی, اور انہی کے جہاز میں بیٹھ کے آپ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, ان کو وہاں کو بغاوت کا سوچ رہے ہیں, تو وہاں سے ختم ہو گئے. یعنی کہ جہاں سے ہمیں پیسے آنے تھے, پیسے آتے ہیں, ہم نے وہاں اپنی لڑائی ڈالی. تو دنیا چاہتی نہیں کہ بھی یہ شخص دوبارہ اقتدار میں آئے, اور اگر ان کا پاپولیرٹی سادہ اکثریتی ان کی بن سکتی ہے اگر کوئی بنی, تو اگر ایسا ہوا تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 24 گھنٹے بھی نہیں لگیں گے اس ملک کو ڈیفالٹ کرنے میں. وہ تمام لوگ, ہمارے اکاؤنٹ میں اپنے پیسے ہیں ہی نہیں, ہمارے تو اکاؤنٹ میں پیسے ہی ان لوگوں کے ہیں. تو عمران خان کو پتا ہے کہ ان کا تو جانا کچھ نہیں ہے اور انہوں نے ملک کا چھوڑنا کچھ نہیں. وہ جس فوج کے بھی ہمدرد بن رہے ہیں, اب اس فوج کو بھی سوچنا ہے,
بلکہ کافی حد تک سوچ لیا ہے کہ یہ کسی کے ہمدرد نہیں ہے، جو ملک کے ہمدرد نہیں بن رہے. تو عمران خان، اصل جو راستہ ہے عمران خان کے پاس وہ یہ ہے کہ آخر کار ایک دن یہ نوٹ کر لیجئے گا، اور وہ فواد حسین کی ایک شخص کے ساتھ جو میسیجنگ ہوئی تھی وہ بھی ایک سٹوری آئی تھی کہ وہ سیاستدانوں سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آگے سے شہباز شریف نے منہ نہیں لگایا. تو ان کا اصل راستہ یہ ہے کہ وہ اپنی کمیونٹی میں واپس جائیں، ان سے صلح کریں، تو پھر ان کی واپسی ہو سکتی ہے. ورنہ ان کے ایٹیچیوڈ کے جو ایشو ہوئے اور جس طرح معیشت کا جو حال ہوا اور جو ان کے آنے کی امید پر ہی ہو جائے گا کہ وہ واپس آ سکتے ہیں، تو یہ جو 4-5 ممالک ہیں، امریکہ ہے، وہ اتنے ناراض ہیں ہم سے، عمران خان سے، کہ ہم اس دباؤ کو پھر برداشت ہی نہیں کر سکتے. آج خان صاحب نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں پھر سے یہ کہا کہ آپ ایسے لوگوں کو کیسے ووٹ دے سکتے ہیں جن کے تمام اثاثے باہر ہوں. مجھے تو آج تک یہ بات نہیں سمجھ میں، انسان کا توصیف سب سے بڑا اثاثہ کیا ہوتا ہے؟ فیملی اور بچے نہیں ہوتے؟ ہم جیسوں کے ہوتے ہیں اثاثہ. تو اور خان صاحب کا تو سب سے بڑا اثاثہ پاکستان آتا ہی نہیں ہے. نہیں، آپ کو جب ٹائم کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا جائے گا. یہ نیازی سروسز بھی باہری اثاثہ تھا، وہ تو ان کو ثاقب نثار صاحب نے اور انہوں نے ان کو صادق اور امین ڈکلیئر کروا دیا. جمائمہ خان کی وہ کبھی بوٹوں کی جوتوں کے ڈبے سے پرچی نکل آئی، اس بینک کی ٹرانزیکشن سٹیٹمنٹ جو کہ بند ہو چکا تھا. تو نیازی سروسز بھی آف شور ہی کمپنی تھی. آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا کہ ان کی فیملی کے اور ان کے اثاثے جو ہیں وہ باہر ہی ہیں. شوکت خانم کے پیسے بھی بقول خواجہ آصف کے جی وہ مسقط میں انویسٹ ہوتے رہے. تو اثاثے خان صاحب کے جتنے اثاثے باہر ہیں وہ کسی کے بھی نہیں، ان کی تو اولاد باہر بیٹھی. ان کی میں تو یہی کہہ رہی ہوں، سب سے بڑا اثاثہ ان کا جو ہے اولاد باہر بیٹھی ہے. تو وہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اثاثے ہی ہوتے ہیں. ایون آن اے لائٹر نوٹ، جمائمہ بھی ابھی تک جمائمہ خان ہی لکھتی ہیں. تو وہ پتہ نہیں وہ کون سا ارینجمنٹ والے اثاثے ہیں. تو یہ سارا کچھ دیکھیے، بیویاں پرانے ناموں سے چلتی رہتی ہیں، اس کے اوپر ہم نہ ہی بات کریں تو بہتر ہے. میرے خیال میں تو آصف صاحب اس گفتگو کو یہی روک لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ زیادہ خطرناک ہو جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خطرناک ہو جائے. آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین، اور انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.